آپ نے ایک وے فارورڈ دیا کہ 5 نکات کو لے کر اگر یہ حکمران دستخط کر لیں تو میں عمران خان سے دستخط کروا لیتا ہوں. موجودہ حکمرانوں نے متعدد مواقعوں پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان ان کو پھانسی دینے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، اور اس وقت بھی یہی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی ہو. تو یہ کیا اس کو مکمل بانی کی طرف سے بھی پیغام سمجھا جائے کہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ آپ یہ کریں گے، بانی بھی قبول کریں گے؟ بالکل بالکل، ہم سیاسی لوگ ہیں، عمران بھی سیاسی آدمی ہے. آج ڈان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے بارے میں. اس میں بین سطور یہی تھا کہ جب تم یہ کرو گے آپ کا انجام یہی ہوگا. آپ وہ بھی نہیں کر سکے ہیں. حسینہ واجد بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت آگے لے گئی تھی، اکانومی کو دوسرے اس میں، لیکن جب عوام کی بپھرے ہوئے انسانوں کی طاقتوں کے سامنے آئی وہ غریب اسے ملک چھوڑنا پڑا. اور آج ان کی ایبسینشیا میں شی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، لیکن عوام کا غیظ و غضب، جب آپ عوام کے بنیادی حقوق کو چھوڑتے ہیں، جب آپ بنیادی آزادیوں کو توڑتے ہیں، جب آپ پریس پہ کا ایکٹ لگاتے ہیں، جب آپ ججوں کے منہ بند کرتے ہیں، پھر لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اچھا، 3-4 دفعہ میں سن چکا ہوں آپ سے اسی حوالے سے کہ امام بانی پی ٹی اے سے سائن لے کے آئیں گے، اور آپ اعلان بھی کر چکے ہیں میڈیا کے ذریعے. کیا وہاں سے رسپانس آیا آپ کو؟ کسی کوئی رسپانس نہیں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. یہ اس کی بہنیں ہیں. آپ بندہ بنیں، توبہ کریں، آپ استغفار کریں. ادھر سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو اس آفر کی کوئی رسپانس آیا سیریس لیول پہ؟ اگر آیا بھی، جب آپ کو تو نہیں بتا سکتے، آئے گا کیوں نہیں آئے گا. اچھا سوچنے والا آدمی، کوئی بھی آدمی، شریف آدمی اس قسم کی حکومت کو نہیں برداشت کر سکتا. یہ کیا وہ سب عالم لوگ ہیں. فضل الرحمان کو آپ یہ بتائیں گے؟ فضل الرحمان جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کو تعداد میں مرگ نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے، پہلے ہی انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، پہلے ہی انہوں نے ہمارے بچوں کی بے عزتیاں کی ہیں، پہلے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری ہیں. اب آپ نے یہ ڈگڈگی بھی ان کے گلے میں ڈال دی کہ جو قتل کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا. ہم پوچھیں گے ہمارے بچوں کو، جو قتل کرے گا اسے ہم پوچھیں گے. دیکھیں اس وقت نا ساری جو جدوجہد و ریفارمز کی ہو رہی ہے، اسی آئین اور دستور کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے کہ 73 کا آئین بحال ہو جائے، عدلیہ اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن صحیح ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. یہ سب ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف کیا ریفارمز کے سارے راستے بند کر رہی ہے کہ آپ ریفارمز نہیں کر سکتے. ریفارمز یہ ہوتی ہیں نا کہ چیزیں جو خراب ہوگی ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جب آپ ریفارمز کے سارے راستے بند کر دیں گے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہے نکلنے کا. سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر جب نہ کورٹ سے، نہ پارلیمنٹ سے، نہ الیکشن کمیشن سے، کہیں سے بھی لوگ چینج نہیں لا سکتے. انسان فطری اور نیچرلی چینج چاہتا ہے. نیچر میں چینج آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں. سارا سال بہار نہیں رہتی، خزاں نہیں رہتی، سردی نہیں رہتی، گرمی، موسم بدلتے ہیں. انسان چینج چاہتا ہے اور انسان کی زندگی لائف چینج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس ریفارمز جو چینج ہیں، پازیٹیو چینج ہیں، پرامن چینج ہیں، ان کا راستہ روک دو گے تو پھر لوگوں کے پاس کون سا راستہ رہ جائے گا؟ یہ خود اس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو. اگر ادھر لوگ چلے گئے نا، پھر جو آپ نے کہا نا سے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں، پھر کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکے گا. اس مرحلے سے پھر آگے چلے جائیں گے. یہ بچے، یہ خود جو لوگوں کو ڈراتے ہیں نا، ان کو خود ڈرنا چاہیے، خود خوف زدہ ہوں. یہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ 100-200 بندوں، 1000 کو مار سکتے ہیں، 25 کروڑ انسانوں کو نہیں مار سکتے. نہیں مار سکتے 25 کروڑ انسانوں کو. لہٰذا یہ اس خوف کی فضا میں سے چلے ہوئے ہیں جو مشر صاحب راستہ بتلا رہے ہیں. یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. وگرنہ جب ریفارم کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ اٹھیں گے. یہ جو آئین ہے نا، دستور رکھا ہوا ہے انہوں نے، جس کو غیر متنازع ہو چکا ہوا ہے. آپ یقین کریں ممکن ہے کہ لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں. خدا نہ کرے، ہمیں تکلیف ہوگی، خدا گواہ ہے. نہ لے کے جائیں لوگوں کو وہاں پر. یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں، ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور صرف خدا کے پاس ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہر کوئی جواب دے ہے.
آپ ان کو غیر جواب دہ بنا کر آپ ایسی پاور دے کے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو کھائی میں پھینکیں، تباہ و برباد کر دیں. کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے. نہیں انشاءاللہ اگر یہ صحیح راستے پر نہ آئے تو لوگ ان کو اٹھا کے کھائی میں پھینکیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. تھینک یو. سر سفارش بھی کریں ملاقات کی آپ ملاقات کی تو بہن لگا ہوا ہے ملاقات کی سفارش کریں. کیا بہن لگا ہوا ہے بہنوں کی وکلا کی کچھ بدیوبانی ملاقات پا بدری تاسو سفارش و تاسو سیاسی رابطی ملاقات نہیں ہو رہی. آج پریس کانفرنس میں بھی سامنے دیکھیں ہم نے بس بسم اللہ کر کے کلمہ حق کا ایجنڈا اٹھایا ہے. جس طرح بی بی نے آپ سے کہا قرآن کریم میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے اچھے بندے نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ اپنا لیا ہے. کوئی ہم سے بات کرتا ہے شرافت کی زبان میں، ہم انتہائی شریف لوگ ہیں. اور کوئی ہم سے ڈنڈے کی بات پہ بنیاد کرتا ہے، ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کی ڈنڈے ماری نہیں ماننی. کسی کی بھی ان کی مرضی. شرافت کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ بہنیں ہیں وہ چاچا ہے ان سے بات کریں. اگر ہمارا راستہ روکنا ہے بسم اللہ، اللہ کے جن لوگوں نے راستہ روکا ہے انجام بھی وہی ہوگا. اگر ہمارے ملک پہ کوئی اور فوج قابض ہوتی، خارجی فوج قابض ہوتی، اس نے بھی تو یہی کرنا تھا. ہماری بہن بیٹیوں کو پیٹنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی عزت لوٹنی تھی، ہمارے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں دنیا جان کی عزتیں دینی تھی. اس کے خلاف کھڑا ہونا رب العالمین کا حکم ہے. ہم مطمئن ہیں ہماری امداد پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ ہوں. ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے. اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے. تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں. فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا. انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا. فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا. فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بیر کلزم میں یا بیر فلانے میں ڈوب گیا. ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے. یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا. ہم نے بڑھنا ہے. غلط ہوا ہے ساری زندگی بھر کہیں نہیں ہوا. اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی. یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی. پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات. آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں. یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا. لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے. یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا. جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں. عمران سے دستخط ہم کروائیں گے. اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے. لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ. یہ اس خطرات کو نہیں جانتے. آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے
کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو۔ اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا۔ ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے، ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے، اور جب عوام منظم ہو گئے خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں، عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ آج بھی مومند ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے۔ لوگ بہنوں کا ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت۔ جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ایک بات اور، ہم سب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں، ہمیں کسی جرنیل سے، کسی شریف صاحب سے، کسی زرداری سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، سارے جرنیل پاکستان کے جرنیل ہیں، لیکن جو ہمارے آئین کو چھیڑے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ جرنیل ہوگا، چاہے وہ کوئی اچھگزے ہوگا، چاہے میرا باپ ہوگا، چاہے مولانا صاحب کا فرزند ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو ہر صورت میں اس لائن پہ لائیں گے جس کے تحت یہ ملک بناتا۔ یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس ملک کی آئین کی فاؤنڈیشنز ہیں۔ اگر ایک پارٹی کو 100% بھی ووٹ ملے، وہ آئین کی بنیادوں کو نہیں چھیڑ سکتا۔ آئین کی بنیادیں یہ ہیں کہ یہاں سول بالادستی ہوگی، ہر انسان چھوٹا غریب بوڑھا ماں عورت بہن قانون کے برابر ہوں گے، آئین کی حکمرانی ہوگی، پارلیمنٹ سیولین طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ زندہ باد۔ باقی اس قسم کا پاکستان جو یہ بنا رہے ہیں، یہ ہم ان کو بننے نہیں دیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔